یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ نے غیر مقلد مفتی صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مردے کو دفن کرنے سے پہلے اور دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنا کسی بھی وقت حلال نہیں ہے اور جائز ہی نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم مفتی صاحب کی ان تمام باتوں کا جواب احادیث مبارکہ سے، اقوال صحابہ سے اور مفتی صاحب کے اپنے اکابر علماء کی زبانی دیں گے۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب ہے شعب الایمان، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین عزیز وقار 7ویں جلد ہے اور روایت کا نمبر ہے 9294۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں جلدی کرو، پھر جب اسے دفن کر لو، حضور فرماتے ہیں عند راسہ فاتحۃ الکتاب و عند رجلیہ بخاتمۃ البقرۃ فی قبرہ، آپ نے فرمایا جب اس کو دفن کر لو تو اس کے سر والی طرف سورۃ الفاتحہ پڑھو اور پاؤں والی طرف جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ یہ تھی ابن عمر کی مرفوع حدیث۔ اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت، امام ہبت اللہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالحدیث قاہرہ کی سامعین عزیز وقار چھپی ہوئی ہے اور روایت کا نمبر ہے 2174۔ جو میں نے پہلے پڑھی وہ مرفوع حدیث تھی، اب 2174 جو روایت کا نمبر میں بتا رہا ہوں، اس روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مستحب ہے کہ دفن کے بعد مردہ کے سر والی طرف جو ہے، قبر کے سر والی طرف جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور پاؤں والی طرف جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے۔ الحمدللہ یہ روایت ابن عمر سے مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً ان کا اپنا فتویٰ بھی یہ ہے۔ اور سامعین عزیز وقار، یہ موقوف جو روایت ہے، اس روایت کے متعلق امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد جو ہے حسن ہے، الحمدللہ، اور حافظ سخاوی جیسا چوٹی کا محدث وہ بھی فرماتا ہے کہ اس کی اسناد جو کیا ہے حسن ہے، الحمدللہ۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ اب اس سے آگے تیسرا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے العاقبہ، العاقبہ، اور سامعین عزیز وقار یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، لکھنے والے اس کے الامام المحدث عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 201۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اقرؤوا عند موتاکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس قرآن پڑھو۔ اقرؤوا عند موتاکم، اپنے مردوں کے پاس کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ محدث عبدالحق اب اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عند قبرہ ہی، یعنی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس قرآن مجید پڑھو۔ سامعین عزیز وقار یہ 3 حوالے ہو گئے۔ میں نے دفن کے بعد کی بھی حدیث پیش کی، ابن عمر کا اپنا قول بھی پیش کیا، اب میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک العاقبہ سے پڑھی، اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سرے سے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہی نہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قرۃ العین حافظ سخاوی کی، کویت سے یہ چھپی ہے، اس کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی۔
امام سخاوی نقل فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مر علی المقابر فقرأ قل هو اللہ احد احدى عشر مرۃ ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ قبرستان جائے وہاں جا کر 11 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے اور قبرستان کے اندر جتنے مردے دفن ہیں ان کو بخش دے تو ان مردوں کی تعداد کے برابر اللہ پڑھنے والے کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح کی روایت والدین کی قبروں کی زیارت کے متعلق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حافظ سخاوی نے نقل فرمائی ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے القراءۃ عند القبور، محدث ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ اس کے لکھنے والے ہیں، اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا چھاپا ہے۔ سامعین ذی وقار اس کتاب کے نام پر تھوڑا سا غور کریں۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہی نہیں، وہاں سرے سے قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، اور محدثین اس عنوان کے اوپر کتب لکھ رہے ہیں۔ اب مفتی صاحب کی بات مانوں یا محدثین کی بات مانوں؟ اب میں اس کتاب سے روایت پڑھتا ہوں، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 88 فرماتے ہیں محدث ابو بکر الخلال اخبرنی ابو یحییٰ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبی قال كانت الانصار اذا مات لهم میت اختلفوا الى قبره یقرؤون عنده القرآن۔ لکھتے ہیں محدث ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ، جب انصار صحابہ کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو صحابہ اس کی قبر پر جا کر قرآن مجید پڑھتے۔ الحمدللہ صحابہ، انصار صحابہ اس کی قبر کی طرف جاتے اور وہاں جا کر اس کے لیے کیا کرتے؟ قرآن مجید تلاوت کرتے۔ سامعین ذی وقار، آپ نے سنا کہ میں نے احادیث مبارکہ بھی اس مسئلہ کے اوپر پیش کی، اقوال صحابہ بھی پیش کی۔ اب میں چند ایک فتاوی جات غیر مقلدین کے اپنے علماء کے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سلسلہ میں پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے احکام تمنی الموت، لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ہے، جن کے فالورز کو وہابی کہا جاتا ہے، جن کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی کہا جاتا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، یہ کتاب جو ہے یہ سعودی عرب کے شہر ریاض سے شائع ہوئی ہے۔ احکام تمنی الموت، تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، سعودی عرب کے شہر ریاض سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر بغیر جرح کیے محمد بن عبد الوہاب نے 2 حدیثیں، ایک حضرت سیدنا ابی ہریرہ سے اور ایک حضرت سیدنا انس بن مالک سے نقل کی ہیں، اور لکھا ہے کہ قبروں کے اوپر کیا ہے؟ قرآن پڑھنا جائز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تھا پہلا حوالہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا۔ اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی اہل حدیث، لکھنے والے مجتہد الاثر حافظ عبداللہ محدث روپڑی، اور جلد 2 ہے۔ سامعین ذی وقار، صفحہ نمبر اس کا 135 ہے۔ لکھتے ہیں بلکہ جب اتفاق پڑے عام طور پر قبروں کی زیارت کریں اور اس وقت قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دے۔ سامعین ذی وقار، یہ آپ کے مجتہد الاثر محدث ہیں، مفتی صاحب ایک طرف آپ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جائز ہی نہیں، قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں حلال ہی نہیں، آپ کا مجتہد کہہ رہا ہے کہ قبرستان جا کر قرآن مجید پڑھ کر بخش دے۔ اب آپ کی مانے یا آپ کے مجتہد کی مانے، آپ کے محدث کی مانے؟ اس سے اگلا حوالہ، یہ فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری ہے، لکھنے والے علامہ عبید اللہ رحمانی ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 460 ہے، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ لکھتے ہیں بلکہ جب کبھی زیارت کے لیے قبرستان جانے کا اتفاق ہو تو دعا و استغفار کے ساتھ جس قدر ہو سکے قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دے۔